معزز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز طلبہ، یہ ہمارے سامنے قافیہ ہے۔ اس قافیہ پر ہمارا یہ دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے سبق میں قافیہ کتاب کے نام اور حالات مصنف پر ہم نے تبصرہ کیا تھا۔ آج کے اس سبق میں ہم اس کتاب کے حمد سے شروع نہ ہونے پر بحث کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بیان کرنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا، یا بہت مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع۔ الکلمۃ لفظ۔ اس مقام پر سب سے پہلا سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف قافیہ شیخ ابن حاجب نے اپنی کتاب قافیہ کو تسمیہ کے بعد حمد سے شروع نہیں فرمایا، جس سے قرآن کریم اور حدیث رسول علیہ السلام اور بزرگان دین کے طریقے کی مخالفت لازم آ رہی ہے، کیونکہ قرآن کریم بسم اللہ کے بعد حمد سے شروع ہے، جیسا کہ سب سے پہلی سورہ فاتحہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، آخر تک۔ تو مصنف قافیہ نے جب اپنی کتاب کو تسمیہ کے بعد حمد سے شروع نہیں فرمایا تو قرآن پاک کی مخالفت لازم آئی، اور حدیث شریف میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع۔ ہر شاندار کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع۔ ہر اچھا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع۔ ہر اچھا کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ان حدیثوں کی توضیح ہم نے ہدایت النحو کے دوسرے سبق میں کر دی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان حدیثوں کی اور تشریح اور خلاصہ ملاحظہ کریں تو ہدایت النحو سبق نمبر 2 سرچ کریں،
اور وہاں پر سماعت کریں۔ تو ہر اچھا کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ تو حدیث میں حکم ہے تسمیہ کے بعد حمد سے شروع کرنے کا، تو مصنف کافیہ نے تسمیہ کے بعد حمد سے شروع نہیں فرمایا، تو حدیث پاک کی بھی مخالفت لازم آ رہی ہے۔ اور بزرگان دین کی کتابیں، اکثر کتابیں ہم نے اور آپ نے دیکھی ہیں کہ تسمیہ کے بعد وہ حمد سے شروع ہیں، تو بزرگان دین کے طریقے کی بھی مخالفت لازم آ رہی ہے۔ یہ پہلا سوال ہوا جو اس مقام پر کیا جاتا ہے، تو اس کا سیدھا جواب ہے سائل سے پوچھا جائے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کافیہ کے مصنف شیخ ابن حاجب نے کتاب کافیہ کو حمد سے شروع نہیں فرمایا، تو کیا آپ وہاں موجود تھے؟ آپ نے ان کو دیکھا کہ شیخ ابن حاجب نے اپنی کتاب کافیہ کو حمد سے شروع نہیں فرمایا ہے؟ یا آپ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ مصنف کافیہ نے کتاب کافیہ کو حمد سے شروع نہیں فرمایا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مصنف کافیہ نے کافیہ کو حمد سے شروع نہیں فرمایا ہے؟ نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور نہ ہی آپ کے پاس کسی کتاب کا حوالہ ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ کتاب کافیہ کو حمد سے شروع نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اور دعویٰ بلا دلیل باطل ہے۔ اب سائل پھر سوال کرے گا کہ چلیے گا میں وہاں موجود نہیں تھا جب مصنف کافیہ نے کتاب کافیہ کو شروع فرمایا، تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے شروع نہیں کیا ہے حمد سے، تو کیا آپ وہاں موجود تھے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف کافیہ نے کتاب کافیہ کو حمد سے شروع فرمایا ہے؟ میں بھی نہیں تھا تو آپ بھی نہیں تھے وہاں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیخ ابن حاجب نے کتاب کافیہ کو حمد سے شروع ہی فرمایا ہے؟ وہاں نہ میں تھا نہ آپ تھا، آپ کی کیا دلیل ہے کہ شروع فرمایا ہے؟ تو سائل کو اب جواب اس طرح دیا جائے گا کہ قرآن پاک میں ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ اس کا ماحصل ہے کہ بدگمانی سے بچو، اور حدیث پاک میں ہے ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ تو بدگمانی سے بچنے کا حکم قرآن پاک میں ہے، اور عام مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا حکم حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تو شیخ ابن حاجب علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کی جائے کہ انہوں نے کتاب کافیہ کو حمد سے شروع نہیں فرمایا، کیونکہ بدگمانی کرنے سے قرآن پاک نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ شروع نہیں فرمایا ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں ظن المؤمنین خیرا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، تو یہ تو عام مومن کے لیے ہے کہ اچھا گمان کرو۔ تو اگر کوئی عالم ہو
اور عالم بھی شیخ ابن حاجب جیسا جلیل القدر عالی مرتبت، تو ان کے بارے میں تو بدرجہ اولا اچھا گمان کرنا چاہیے۔ تو اچھا گمان تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کافیہ کو حمد سے شروع فرمایا ہے۔ اب اس پر پھر سائل کہے گا کہ چلو قرآن پاک میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے اور حدیث پاک میں اچھا گمان کرنے کو کہا گیا ہے، تو ہم شیخ ابن حاجب علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کافیہ کو حمد سے شروع فرمایا ہے، تو ہم یہ گمان ہی تو کر سکتے ہیں، یقین تو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کتاب کافیہ کو حمد سے شروع ہی فرمایا ہے۔ تو یقین کس طرح حاصل ہو کہ شیخ ابن حاجب نے کتاب کافیہ کو حمد سے شروع ہی فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر شاندار کام جو حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ تو ہم کتاب کافیہ کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بابرکت ہے تو حمد سے شروع ہے، اگر بابرکت ہے تو حمد سے شروع ہے، اور اگر حمد سے شروع نہیں ہوگی وہ تو وہ بابرکت نہیں ہوگی۔ اگر حمد سے شروع ہے تو بابرکت ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں کہا یہ گیا ہے کہ جو کام حمد سے شروع کیا جائے تو وہ بابرکت ہوگا، جو حمد سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ تو ہم کتاب کافیہ کو دیکھتے ہیں کہ کتاب کافیہ بابرکت ہے یا بے برکت ہے۔ تو کتاب کافیہ یقیناً بابرکت ہے۔ تو اگر کتاب کافیہ حمد سے شروع ہے تو بابرکت ہوگی، کتاب کافیہ اگر حمد سے شروع ہے تو بابرکت ہوگی۔ اب یہ قیاس بنا قیاس استثنائی، اگر کتاب کافیہ حمد سے شروع ہے تو بابرکت ہوگی۔ اب اس میں وضع مقدم وضع تالی کا نتیجہ دیتا ہے اور رفع تالی رفع مقدم کا نتیجہ دیتی ہے۔ تو اگر کتاب کافیہ حمد سے شروع ہے تو یہ مقدم ہوا تو بابرکت ہوگی، یہ تالی ہوئی، تو وضع مقدم کریں، لیکن حمد سے شروع ہے تو بابرکت ہے، یعنی یہ کتاب حمد سے شروع ہے تو بابرکت ہے۔ رفع تالی کر دیں، رفع تالی، لیکن بابرکت نہیں تو حمد سے شروع نہیں، تو حمد سے شروع نہیں۔ تو اب جب کتاب کافیہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ یقیناً بابرکت ہے، تو ثابت ہوتا ہے کہ کتاب کافیہ حمد سے شروع ہے۔ اگر حمد سے شروع نہ ہوتی تو بابرکت نہ ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کتاب کافیہ بابرکت ہے تو اس کے بابرکت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کے بابرکت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب تمام مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے، لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن حدیث کے بعد سب سے زیادہ اس کی شرحیں لکھی گئیں،
مختلف زبانوں میں مختلف شرحیں لکھی گئیں، حتیٰ کہ اولیاء کرام نے تصوف میں بھی شرحیں تصنیف فرما دیں، تو یہ اس کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب یقین ہو گیا کہ یہ کتاب کافیہ حمد سے شروع ہے۔ اب اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ حمد سے شروع ہے، یعنی شروع کی ہے حمد سے، تو پھر حمد لکھی کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ کے بعد سیدھے الکلمۃ لفظ ہے، حمد لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو حمد سے شروع کی ہے تو پھر لکھی کیوں نہیں ہے حمد؟ حمد لکھنا بھی چاہیے تھا تاکہ بزرگان دین کے طریقے پر عمل ہو سکتا۔ تو حمد لکھی کیوں نہیں پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ ابن حاجب نے اپنی کتاب کافیہ کو اتنا اہم نہیں سمجھا جتنی کہ بزرگان دین کی کتابیں اہم ہیں۔ اپنی کتاب کو گھٹیا سمجھ کر اس کے شروع میں بسم اللہ کے بعد حمد تصنیف نہیں فرمائی کہ میری کتاب بزرگان دین کی کتاب کے برابر نہیں کہ حمد لکھ کر ان کی کتابوں جیسی کر دوں۔ تو شیخ ابن حاجب نے اپنی کتاب کو اہمیت نہ دیتے ہوئے، کم تر سمجھتے ہوئے اس کے شروع میں حمد نہیں لکھی، کیونکہ حمد لکھنے سے یہ بزرگان دین کی اہم کتابوں کی طرح ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد سائل سوال کرے گا کہ شیخ ابن حاجب نے کتاب کو کمتر اور گھٹیا سمجھا اور اسی وجہ سے اس کے شروع میں حمد نہیں لکھی، تو یہ کتاب تو ایک علم دین کی کتاب ہے، اور علم دین کی کتاب گھٹیا سمجھنا یہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو شیخ ابن حاجب نے اپنی کتاب کافیہ کو گھٹیا سمجھا، اس لیے حمد نہیں لکھی۔ اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چیز کی بہت ساری حیثیتیں اور اعتبار ہوتے ہیں۔ عربی محاورہ ہے کہ لولا الاعتبارات لبطلت الاشیاء، کہ اگر اعتبارات نہ ہوں تو اشیاء باطل ہو جائیں۔ تو ایک چیز پر ایک حکم ایک اعتبار سے ہو سکتا ہے، دوسرا حکم دوسرے اعتبار سے ہو سکتا ہے، تیسرا حکم تیسرے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پر کوئی بھی حکم الگ الگ اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً نماز ایک شے ہے تو اس پر مختلف احکام مختلف اعتبار سے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا مستحب اور نفل ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز پڑھنا حرام بھی ہے،
اور نماز پڑھنا کفر بھی ہے۔ تو فعل ایک ہی ہے لیکن الگ الگ حیثیتوں سے، الگ الگ اعتبار سے الگ الگ حکم ہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، مثلاً وقت ظہر میں ظہر کی نماز اپنی تمام شرائط، واجبات، سنن کے ساتھ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور تہجد پڑھنا، چاشت اشراق پڑھنا مستحب اور نفل ہے۔ اور کوئی گلے وغیرہ میں اس طرح کپڑا لٹکا کر نماز پڑھنا جو مکروہ ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ ہے۔ اور مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا جیسے زوال کے وقت پڑھنا یا سورج طلوع غروب کے وقت پڑھنا یہ حرام ہے۔ اور کعبہ کو نماز پڑھنا یہ کفر ہے۔ تو نماز اس اعتبار سے کہ وہ ظہر کی فرض ہے اور چاشت اور تہجد کے اعتبار سے نفل ہے، اور کسی مکروہ طریقے سے کپڑا وغیرہ لٹکا کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، کعبہ کو نماز پڑھنا یہ کفر ہے۔ تو ایک ہی چیز الگ الگ اعتبار سے الگ الگ حکم رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی طالب علم کو مار دینا تو اس کے بھی الگ الگ اعتبار اور حیثیتیں ہیں۔ کسی طالب علم کو مار دینا مستحب بھی ہے اور کسی طالب علم کو مار دینا حرام بھی ہے، اور کسی طالب علم کو مار دینا کفر بھی ہوگا۔ مستحب، طالب علم نے سبق یاد نہیں کیا یا شرارت کی تو اس کو ادب سکھانے یا سبق یاد کرنے کی طرف رغبت دلانے کے لیے مارنا مستحب ہے۔ اور دنیاوی کسی رنجش میں مارنا حرام ہے، اور یہ سوچ کر مارنا کہ یہ علوم نبویہ کا متعلم ہے، علم دین حاصل کرنے والا ہے، اس لیے مارنا یہ کفر ہے۔ تو اسی طرح کتاب کافیہ کو گھٹیا سمجھنا یہ بھی مختلف حیثیتیں رکھتا ہے۔ اس کتاب کو گھٹیا سمجھنا اس اعتبار سے کہ یہ دین کی کتاب ہے، دین کی کتاب کافیہ کو گھٹیا سمجھنا، کمتر سمجھنا اس اعتبار سے کہ یہ ایک دین کی کتاب ہے، تو یہ تو یقیناً کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اور کتاب کافیہ کو گھٹیا سمجھنا اس اعتبار سے کہ مصنف کا فعل ہے تو یہ ایک عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تو شیخ ابن حاجب نے اپنی کتاب کافیہ کو گھٹیا سمجھا تو اس اعتبار سے نہیں کہ یہ ایک دین کی کتاب ہے اس لیے گھٹیا سمجھا، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ مجھ گھٹیا کا فعل ہے، مجھ گھٹیا نے لکھی ہے، اس اعتبار سے اپنی کتاب کو گھٹیا اور کمتر سمجھا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، منکسر سمجھنا۔ تو اس کے بعد میں اس سے بعد میں سوال ہے کہ شیخ ابن حاجب نے اور کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، مثلاً شافیہ علم صرف میں تصنیف کی ہے، یا ایضاح مفصل کی شرح
تصنیف فرمائی ہے، تو ان میں تو حمد ہے، تو ان میں کیوں اپنے فعل کو گھٹیا نہیں سمجھا؟ ان میں کیوں اہمیت دے دی کہ بزرگان دین کی کتابوں کی طرح کر دیا خطبہ لکھ کر، حمد لکھ کر؟ تو ان کے شروع میں بھی نہیں لکھنی چاہیے تھی۔ جب قافیہ کے شروع میں نہیں لکھی تو ان کتابوں کے شروع میں بھی نہیں لکھنا چاہیے تھی۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان پر مختلف وقتوں میں الگ الگ حالات طاری ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک بزرگ ایک دریا پر بغیر کشتی، بغیر کسی رکاوٹ کے چلے جا رہے تھے، بھاگے چلے جا رہے تھے، اور پورا دریا پار کر دیا اور ان کا پیر تک نہیں بھیگا۔ ایک بزرگ ایک دریا پر، پانی پر بھاگے چلے جا رہے تھے، پورا دریا پار کر دیا اور ان کا پیر تک نہیں بھیگا۔ وہی بزرگ ایک دن مسجد میں پانی کی چھوٹی حوضیہ میں وضو فرما رہے تھے، اچانک پیر پھسل گیا اور اس پانی کی چھوٹی حوضیہ میں گر پڑے، تو اس چھوٹی سی حوضیہ میں ہی ڈوبے جا رہے تھے۔ مشکل سے مریدوں نے ان کو نکالنے کے بعد جب حالت درست ہوئی تو مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت، آپ فلاں دن فلاں دریا میں بغیر کسی ندی یا تیرنے والی چیز کے بھاگے چلے جا رہے تھے، پورا دریا پار کر دیا آپ نے، اور آپ کا پیر تک نہیں بھیگا، اور آج آپ اتنی چھوٹی حوضیہ میں ڈوبے جا رہے تھے۔ اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے اس میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے مقرب بندوں کی الگ الگ وقتوں میں الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ کسی عالم میں ہوتے ہیں، کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ حال شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہوگا کہ اس وقت میں اپنے گناہوں یا نامناسب کاموں کی طرف نظر رہی ہو اور اپنے آپ کو بہت ہی کمتر اور گھٹیا سمجھ رہے ہوں۔ ایسے حالت میں قافیہ لکھی تو جب اپنے آپ کو گھٹیا تصور کرنے میں تھے تو اپنی کتاب قافیہ کو بھی گھٹیا سمجھا اور یہ اہمیت نہیں دی کہ یہ بزرگان دین کی کتابوں کی طرح ہے۔ اور جب دوسری کتابیں لکھی ہوں تو حالت کچھ اور ہو، مثلاً بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کا جذبہ ابھرا ہو کہ بزرگان دین کے طریقے پر چلنا چاہیے، ان کے طریقے پر چل کر ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے، تو یہ جذبہ رہا ہو تو حمد تصنیف فرما دی۔ تو یہ جواب ہے اس سوال کا کہ دوسری کتابوں کے شروع میں حمد کیوں لکھ دی۔ اب یہ حمد سے شروع کرنے نہ کرنے اور نہ لکھنے کی مکمل بحث ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کو صحیح معنی میں سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔